اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی ہدایت و رہنمائی کے لیے قرآن مقدس کو نازل فرمایا، اور قرآن مقدس کو اتنے بہترین انداز میں نازل فرمایا کہ اس کا پڑھنے والا جب اسے پڑھتا ہے تو اس کا دل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے بڑی حفاظت کے ساتھ قرآن کو اس دنیا میں بھیجا، جس کے ذریعے سے اس قرآن کو نازل کیا گیا وہ سب سے زیادہ امانت دار، اور جس ذات کے سینے میں اسے اتارا گیا وہ ذات بھی بہت امین اور دیانت دار۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے بارے میں یہ بھی کہا کہ ہم ہی نے اسے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو جس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود خالق کائنات نے لی ہے تو پھر اس کتاب کے بارے میں کیا کہنا۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی حقانیت، جس کی صداقت، جس کی بیان کردہ باتوں میں شک کی کہیں سے بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ یہ اس کتاب میں بیان کی ہوئی باتیں چڑھتی سورج کی طرح یقینی ہیں۔ اس میں جو بھی چیزیں کہی گئی ہیں تمام چیزیں حق اور برحق ہیں۔ یہی وہ کتاب ہے جو انسانوں کو انسانیت کا درس دیتی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو انسانوں کو جینے کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ پیدائش سے لے کر موت تک زندگی کے تمام شعبوں کی تمام باتیں اجمالی اور تفصیلی طور پر اس کتاب میں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ کتاب ہے جس کی فضیلت یہ ہے، جس کی اہمیت اور ضرورت یہ ہے کہ ایک زمانہ وہ آئے گا جب رفتہ رفتہ انسانیت ختم ہوتی چلی جائے گی اور لوگ طرح طرح کے فتنوں کا شکار ہو جائیں گے۔ ہر آدمی اپنی طرف دعوت دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسے نازک حالات پیش آ جائیں تو اس وقت تم اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنا، اس لیے کہ یہ ایک انقلابی کتاب ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ قرآن جب سے نازل ہوا اور آج تک قرآن کے کسی بات میں آج تک کسی نے کوئی شک ظاہر نہیں کر پایا، اور آج تک کسی نے اس پہ کوئی تبدیلی نہیں کر پائی۔ اور سب سے لطف کی بات تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ چیلنج دیا کہ اگر تم کو قرآن کی بیان کردہ باتوں یا قرآن کے اسلوب انداز سے کسی طرح کا کوئی اختلاف ہو تو تم اس طرح کی کوئی ایک آیت، کوئی ایک سورہ یا اس طرح کی کتاب تیار کر کے دکھاؤ۔ 1400 سال کا عرصہ گزر گیا، بڑے سے بڑے لوگ اس دنیا میں پیدا ہوئے، ایسے لوگ پیدا ہوئے جن کو اپنی زبان دانی پر، جن کو اپنی قابلیت پر، جن کو اپنی صلاحیت پر بڑا غرور تھا، مگر آج تک اس کائنات میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں پیدا ہوا جس نے قرآن کی اس چیلنج کو قبول کیا ہو، جس نے قرآن کے مقابلے میں کوئی کلام تیار کیا ہو۔ بلکہ صورتحال تو یہ ہے، جس نے قرآن کے خلاف بھی قلم اٹھانے کی کوشش کی، خود وہ شکستہ ہو کر، ہار مان کر ایمان قبول کرنے پہ مجبور ہوا۔ بڑے سے بڑے لوگ، بڑے سے بڑے ادیب، بڑے سے بڑے قلمکار، بڑے سے بڑے جانکار، بڑے سے بڑے اسکالر آئے اور ان لوگوں نے قرآن پر ریسرچ کرنا چاہا، مگر جب ریسرچ کرنے بیٹھے تو قرآن پر غلطیاں نکالنے کے بجائے خود اس کی صداقت کے معترف ہو گئے، اس کی صداقت کو ماننے پر مجبور ہو گئے۔ قرآن کتنی حفاظت کے ساتھ اس دنیا میں لایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب ایک امانت دار وسیلے سے، ایک امین کے ذریعے سے اس دنیا میں اتارا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، کہ یہ کتاب ایک امین پیغامبر کی بات ہے، یعنی کہ جس کے ذریعے سے یہ کتاب لائی گئی وہ بالکل ایسا ہے کہ جس میں شک کرنے کی یا جس میں خیانت کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وما هو بقول شاعر، یہ کتاب کی باتیں اور کتاب کی عبارتیں کسی شاعر کی عبارت نہیں ہے، کسی شاعر کا قول نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ساتھ اپنے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اس کتاب میں بیان کردہ باتوں میں نہ تو کمی کر سکتے ہیں نہ زیادتی کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کما حقہ اللہ کے اس پیغام کو امت تک منتقل کیا، اور صحابہ کرام نے بڑی حفاظت کے ساتھ اسے ہم تک اور آپ تک پہنچایا۔
اس کو مرتب کیا اور مرتب کرنے کے بعد پوری دنیا تک اس کتاب کے پیغام کو عام کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کی حقانیت پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے اسلوب بیان سے خوب استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔